سورہ عادیات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا، یہ بھی اب آپ دیکھیں گے کہ پچھلی آیتوں کی طرح کچھ قسمیں کھائی جائیں گی۔ لوگوں نے اسے گھوڑا بھی کنسیڈر کیا، اور اگر آپ اس کو غور کریں تو بس ایک سرپٹ دوڑنے والوں کی قسم ہے، ایک ٹھوکر لگ کر جو چنگاریاں اڑتی ہیں اس کی قسم ہے۔ دیکھیں، ایک انسان کے بھی جمے ہوئے قدم، آرمیز کے، فوج کے، اس کو بھی گھوڑوں کی ٹاپ اور گھوڑوں کی چنگاریوں سے کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہم قسم کے بعد والی بات کو زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو سرپٹ دوڑتے ہیں اپنے رب کے راستے کے لیے، ان کی قسم۔ جو چنگاریاں اڑاتے ہیں ٹھوکر سے، یعنی ان کا ایسا روب اور دبدبا ہوتا ہے کہ دور سے ان کی چنگاری نظر آئے اور دشمن ہیبت سے کانپ جائیں، یا وہ اتنا تن من دھن کی بازی لگاتے ہیں کہ ان کے قدموں سے چنگاری اڑتی ہے۔ یہ بامحاورہ انداز بھی اگر لے لیں تو اللہ ان کی قسم کھا رہے ہیں۔ غارت گیری کرنے والے کی صبح سویرے، یعنی ان کو جو اللہ کا حکم، جب ایک آرمی فورسز کو، اللہ کے راستے میں لڑنے والوں کو یا چاہے گھوڑوں کو، جب ان کو اللہ کا حکم ملتا ہے، یہ صبح سویرے بھی اٹھ کر اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اپنی شہادتیں پیچھے چھوڑتے ہوئے چاہتے ہیں کہ جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو پیچھے ان کا جو غبار ہوتا ہے، اور کس طرح سے اپنی شہادتوں کو چھوڑنا، اللہ کے راستے میں نکلنا۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پس گھس جاتے ہیں اس کے ساتھ جماعت میں۔ یہ ایک فرما برداری کی کیفیت میں نے سمجھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما برداری کی ایک کیفیت بتاتے ہیں، پھر وہ چاہے آپ کسی پر کنسیڈر کریں، گھوڑوں پہ یا مسلم جماعت پر یا اللہ کے راستے میں نکلنے والوں پر، لیکن اللہ ان کے کمپیریزن میں ہم جیسے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ان الانسان لربہ لکنود۔ اتنا سب کچھ دیکھتے ہوئے، جانتے ہوئے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اسے اتنے مواقع دیے جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں کام کرنے کے، لیکن انسان اپنے رب کی ناقدری کرتا ہے، اپنی دی ہوئی زندگی کی ناقدری کرتا ہے، اپنے وقت، اپنے پیسے، اپنی اولاد، اپنی تندرستی، ان سب کی کتنی ناقدری کرتا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ۔ اور دیکھیں، اگر آپ میں اور مجھ میں تھوڑی سی بھی انسانیت ہے تو ابھی بھی اگر ہم لائف کلاسز لے رہے ہوتے تو آپ اور میرے سب کے سر ایسے ایسے ہل رہے ہوتے کہ بے شک ہم کر رہے ہوتے کہ میں نے بھی اپنا بڑا وقت ضائع کیا، آپ کہتے ہیں میں نے بھی بڑا وقت ضائع کیا، سب اس بات پر اگری ہوتے کہ ہمیں جس مقصد سے پیدا کیا گیا ہے ہم نے وہ کام پورا نہیں کیا، یا ہم نے اس انداز سے نہیں کیا جو ایک اللہ کے راستے میں لڑنے والوں نے یا اللہ کے نبیوں کا اس وقت کے ساتھ دینے والوں نے کیا۔ ہم نے بڑی ناقدری کی ہے، ہم اس بات پر اگری ہیں، اس بات پر ہم نادم ہیں، شرمندہ ہیں، گواہ ہیں۔ اور تھرڈ پوائنٹ، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اس پر تو ہم سب 100% اگری ہیں کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہم بہت شرمندہ ہیں، اللہ ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دیجئے۔ اللہم کفر عنا سیئاتنا، کہ بے شک وہ انسان البتہ مال کی محبت میں البتہ بڑا شدید ہے، کیونکہ دیکھیں ان الانسان سے انسان کا تعارف ہو رہا ہے۔ پچھلے فرما برداروں کے کمپیریزن میں ہم کو سنایا جا رہا ہے، مجھے سنایا جا رہا ہے، آپ پڑھیں آپ کو سنایا جا رہا ہے کہ اے انسان تو ناقدرہ ہے، تو اس بات پر اپنی غلطی پر خود گواہ بھی ہے، اور بے شک یہ سب مال کی محبت تیرے اندر بہت سخت ہے۔ تو اب تھوڑا سا عقل مندوں کو اشارہ جو کافی ہوتا ہے، اگر آپ بھی عقل مند ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بھی آئیڈیا ہو جائے گی کہ واقعی مال کی محبت میں ہم نے بڑی کوتاہیاں کی ہیں، اور اس پر اللہ وہی جی اٹھنے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ افلا یعلم، کیا یہ انسان اللہ کو جانتے ہوئے، قرآن کو سمجھتے ہوئے، دین کے ناطے جھگڑے ڈالتے ہوئے بھی کیا نہیں جانتا کہ جب نکالا جائے گا جو کوئی بھی قبروں میں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ساری پچھلی صورتوں کو وہ مرج کرتی ہے باتیں، آگے والی تمام صورتیں پچھلی صورتوں کی تائید کر رہی ہیں، پچھلے تمام سبجیکٹ کی تائید کر رہی ہیں
کہ انسان کو تھوڑا سا بھی حیا، لحاظ، فکر کچھ بھی نہیں ہے کہ جب نکالا جائے گا بعثر ما فی القبور، جو بھی قبروں میں ہے، وحصل ما فی الصدور، اور کیا اسے آئیڈیا نہیں کہ حاصل کر لیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے. ہم اچھی طرح جانتے ہیں، کہتے ہیں بے شک بے شک، یہ بے شک بے شک ہم بہت بولتے ہیں اور واقعی ہمیں ایمان بھی ہے، بس ہم وہ ڈھیٹ لوگ ہیں، ہمیں ڈر نہیں لگتا. سیدھی سی بات یہ ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم ہر بات کو اللہ کی مان رہے ہیں، ہم کسی بات سے اختلاف نہیں، لیکن ہم ڈرتے بھی نہیں ہیں. تو پھر آپ خود سوچئے کہ ہم منافق ہیں، ہم کون ہیں؟ اللہ مجھ کو اور آپ کو مومنوں میں سے کر دے، ہمیں انسان بنا دے، اچھا انسان بنا دے. تو اللہ فرماتے ہیں کیا انسان کو تھوڑی سی فکر نہیں کہ حاصل کر لیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے؟ تو یاد رکھو تم اللہ سے چھپ نہیں سکتے. آگے کی آیت آپ کو یہ لیسن دے رہی ہے کہ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، کہ بے شک رب ان کا ان کے ساتھ اس دن البتہ باخبر ہوگا. اس پر ہم کو سمجھنا ہے کہ اللہ تو ابھی بھی باخبر ہیں، ابھی بھی ہمارے منہ سے کوئی لیٹر نہیں نکلتا ہے تو فرشتے لکھ لیتے ہیں. اللہ نے بار بار عقیدہ دیا، لیکن اس دن ایک الگ ہی سچویشن ہوگی کہ آج تو لکھا جا رہا ہے، اس دن رزلٹ آؤٹ ہو جائے گا. تو دونوں کی کیفیت میں آپ یہی آیت رکھ سکتے ہیں. دیکھیں اگر آج دنیا میں بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ میری ایک ایک چیز سے واقف ہے، تب بھی آپ کے منہ سے یہی نکلے گا کہ ان ربہم بہم، ان ربہم لخبیر. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان ربی لخبیر، بے شک میرا رب البتہ بڑا باخبر ہے. لیکن یہ جو نوعیت بتائی جا رہی ہے اس کو ہم تھوڑا سا اینالائز کرتے ہیں کہ بے شک رب اس دن ان سب سے باخبر ہوگا، یعنی نشر کر دے گا. ساری آخری صورتیں آپ کو یہی بتائی جا رہی ہیں کہ دیکھو قیامت آ جائے گی، قیامت آنے والی ہے، تمہارے اعمال نامے نشر ہونے میں تھوڑے سے دن ہیں. اللہ مجھے بھی اٹھنے سے پہلے نیک توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہم سب کو مومن کیٹیگری میں سے کر دے.